اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پچھلے پروگرام میں پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک آفر کویسچن تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کنٹری میں یہ قانونی طور پر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بے اولاد والدین کو اجرت پر بچہ پیدا کر کے دیں، تو عورتوں کا اس طرح یہ کاروبار کرنا شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مرد کا اسپرم لے کر اس عورت کے ایگ کے ساتھ ملا کر، جو اجنبی عورت ہے، اور پھر اسی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، یا پھر مرد کا اسپرم اس کا ایگ لے کر اس کے رحم میں رکھتے ہیں اور جب بچہ بن جاتا ہے تو اسے اصل ماں کے اس آدمی کی بیوی کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہاں پر بچہ پروان چڑھے، یا پھر دونوں کے ایگ ہوتے ہیں مرد کے اور اسی کی وائف کے ایگز ہوتے ہیں، لیکن رحم اس عورت کا، غیر اجنبی عورت کا یوز کیا جاتا ہے کہ ان کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے اور بچہ پھر یہاں مارز وجود میں آتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں، یا خدا نخواستہ ایک اور صورت بھی ہے کہ غیر مرد کا اسپرم لے کر کوئی اپنی زوجہ کے ایگ کے ساتھ اس کو ملوا کر پھر کسی عورت کے یا اپنی زوجہ کے ہی رحم میں رکھوائے اور اس سے بچہ پیدا ہو، یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں۔ ایک صورت بس ہو سکتی ہے کہ اسی شخص کا اسپرم ہے، اس کی عورت کا ایگ ہے، اور کسی اور طریقے سے ان کا ملاپ کروا کر اور پھر اس شخص کی بیوی کے ہی رحم میں رکھ دیا جائے، یہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بعض صورتوں میں، لیکن جہاں کہیں کوئی اور عورت اس میں شامل ہو جائے، کوئی اور غیر اجنبی مرد شامل ہو جائے، تو پھر یہ بالکل ناجائز اور حرام رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ رشتے ہمارے ہاں ناجائز ہوتے ہیں، یہ جزئیت اور بعضیت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر جائز یا ناجائز یا حرام یا حلال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ایک دوسرے کے جس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں، بڑوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے سگے بھائی بہن ہیں، ماں باپ کے اجزاء ان سب کے اندر سرائیت کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سگے بہن بھائی ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اجزاء پھر آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پر جزئیت اور بعضیت کا تعلق محسوس ہوتا ہے، وہاں فقہا یعنی اس کو علت بیان فرماتے ہیں جو ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بعض رشتے حلال رکھے، بعض حرام رکھے، وہ ایسے ہیں۔ تو جہاں پر بالکل جز اور بعض کا تعلق نہ ہو، جز مانے کچھ ایک حصہ، بعضیت کے مانے بعض حصہ مل جائے، تو وہاں پر رشتہ حرام ہوتا ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ایک عورت سے، بیوی سے لڑکا تھا، بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک عورت کا اپنے شوہر سے بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ دونوں آدمی مرد عورت نکاح کرتے ہیں، تو کیا ان کے بچوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے کے اندر اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، اس لڑکی میں اپنے ماں باپ کے اجزاء ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر ان کے آپس میں کوئی جز شامل نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کا نکاح بالکل درست ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اگر عورت اجنبی عورت کے رحم میں رکھیں گے، لازم بات ہے کہ اس کی جو جسم کی توانائیاں ہیں یا خون حیض ہے، وہ مسلسل بچے کی غذا بنے گا اور بچے کا جزو بدن بنے گا، تو پھر یہ شریعت اس کو منع کرتی ہے، اور اس طریقے سے مطلب نسب مشتبہ اگر غیر مرد کا ہوگا تو نسب مشتبہ ہوگا، تو بہرحال یہ کاروبار بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے قانون اس کی سرپرستی کرے۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم کسی غیر مسلم نام کو رکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے معانی اچھے ہوں؟ ایک ہندوانہ نام بھی انہوں نے آرنش کچھ نام بتایا تھا کہ کوئی اگر نک نیم ایسا رکھ لے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ نام کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے ہم غیر قوموں سے ممتاز رہیں، یعنی بالکل جدا رہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارکہ باقاعدہ کر کے دکھایا، اس کا اظہار بھی فرمایا۔ مثال کے طور پر جب تک آپ مکے میں رہے، آپ سیدھے بال بناتے رہے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ کفار قریش مانگ نکالا کرتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں یہود کو سیدھے بال بناتے ہوئے دیکھا، تو وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں مانگ نکالی، یعنی اس قدر سرکار مخالفت فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا سرکار نے جب حکم دیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ تعلیم کے ہی نتیجے میں یہ عرض کیا، رسول اللہ
اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی، تو آپ نے شاید فرمایا کہ پھر ایک روزہ پہلے یا بعد کا ملا لو، یعنی سرکار نے اس مشابہت کو ختم کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب وضع قطع کے اندر یہ مشابہت محبوب نہ رہی تو نام میں تو بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ ایک کافر نام رکھ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھئی فلاں آ گیا، تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا انتقال ذہن مسلمان کی طرف جائے گا یا کافر کی طرف جائے گا۔ اب ایک مسلمان اپنے آپ کو صرف نام رکھ کر اس طرح کسی کے اوپر پیش کرے کہ اس مسلمان کے بارے میں کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہو، یہ شرعاً بالکل محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اگر گلاس میں پانی ہو تو وہ پانی بھی اس انداز سے نہ پئیں کہ دور سے دیکھنے میں ایسے لگے جیسے شراب پی رہا ہے، یعنی مخصوص انداز سے جو شرابیوں کا انداز ہوتا ہے، اسے بھی منع فرمایا، کیونکہ یہ مشابہت غلط ہے، غلط تصور دوسروں کے ذہن میں جائے گا، اس مسلمان کے لیے بدگمانیاں دیگر مسلمانوں کے قلب میں پیدا ہوں گی، لہٰذا منع کیا گیا، اجتناب کیجیے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ جی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ سے میری بات ہوگی، میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پر آئیں، جلدی سے سوال کیجیے، بہت شکریہ۔ جی سوال یہ ہے میرا کہ میں بیمار ہو گیا تھا تو اب کی روزے ہم نہیں رکھ پائے تھے، ٹھیک ہے، اس کا فدیہ وغیرہ کیسے دینا ہے؟ اور دوسرا مفتی اکمل صاحب جو ہے، ہمیں بیٹی کی ہمیں اچھی سی تعلیم کروانی ہے، جس طرح میں نہیں سیکھ پایا، میں سوچتا ہوں کہ میں آپ ہی کو آئیڈل مانتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ بیٹی ہماری ابھی 8 سال کی ہے، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم بتا دیجیے مفتی اکمل صاحب۔ جی میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ ضرور عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے پتا کرنا تھا، گروہ پہ دکان یا مکان لینا کیسا ہے؟ کس پر؟ گروہ پہ، گروہ پہ جیسے 2 کروڑ کا مکان ہے اور اس کے لیے 30 لاکھ روپے دے دیا جائے 1 سال کے لیے، اور اسے کہ جب مکان بکے گا تو ہم یہ پیسے آپ سے واپس لے لیں گے، تو یہ اس کا کرایہ نہ دیا جائے۔ اچھا، یعنی آپ نے کسی کو مکان دیا اور 30 لاکھ روپے لے لیے اور کہا آپ رہیں، جب مکان بکے گا تو بس پھر ہم یہ 30 لاکھ واپس کریں گے یا آپ رکھ لیں گے اس کو؟ نہیں ہم لے لیں گے، واپس لے لیں گے ہمارے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد بول رہا ہوں کینیڈا سے۔ جی مفتی صاحب آپ سے میرے 5 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ مفتی صاحب جس طرح ہم بچوں کو ٹالنے کے لیے کچھ کیا کہ ایک طرح کا جھوٹ بول کے ان کو ٹال دیتے ہیں، وہ کیا گناہ میں شامل ہوتا ہے کہ آج ہم آپ کو یہاں نہیں لے کے جائیں گے، ہم اگلے دن لے جائیں گے، لیکن ہم ایکچولی لے کے نہیں جاتے ان کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ گناہ میں شامل ہوگا؟ جی۔ اور جب میں جس طرح کام پہ وضو کر لیتا ہوں کپڑوں کے اوپر ہی، اور جوتے جو ان سے میرے پاس اتنی جگہ صاف نہیں ہوتی کہ جوتے اتار کے جرابے اتار کے کہیں رکھ سکوں، وضو اس طرح ہو جاتا ہے؟ بس آپ کے جوتوں پہ مسح کر لیتے ہیں؟ ہاں جی، جوتوں پہ مسح کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح نماز میرے پاس کام پہ اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں بچھا کے پڑھ سکوں، اور میرے پاس صرف کرسی ہے، میں کعبہ شریف کی طرف بیٹھ کے نماز پوری پڑھوں کہ صرف فرض پڑھ سکتا ہوں ظہر کے؟ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے آج شوال کے روزے کی نیت کی تھی لیکن میں رکھ نہیں سکا، تو اس میں کیا گناہ ہے کہ میں مہینے کے اندر مجھے یہ روزہ رکھنا ہی پڑے گا جو میں نے نیت کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور بس مفتی صاحب دعا میں یاد رکھیے۔ جی میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ جی۔ پہلا میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ عدت کے اندر ہے تو کسی نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا ہے، تو اس کا پیغام بھیجنا اور اس کا لینا، اس نے کہا میں عدت کے بعد تیرے سے نکاح کروں گی، وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب ہیں مسجد کے اندر، انہوں نے فرض نماز کے اندر وہ آیت سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ کیا کرنا ہوگا؟ اعلان کرنا ہوگا یا پھر وہ کیسے فوری سجدہ کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، تیسرا سوال میرا جی سوچ لو بیٹا، کوئی بات نہیں۔ تو ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ یہ یو کے سے ایک کویسچن تھا کہ یہاں ایک ادارہ ہے جو اگر کوئی کال کرتا ہے کہ جی ہمیں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے، تو ان کا بلڈ سیمپل لینے کے لیے وہ اپنے کارکنوں کو گھروں کے اندر بھیجتے ہیں۔ اب ان میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، تو بعض اوقات عورتوں کو ایسی جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پہ گھروں میں صرف اجنبی اکیلا مرد ہوتا ہے، تو کیا کسی خاتون کا ایسے گھر میں اجنبی مرد کا بلڈ سیمپل لینے کے لیے جانا شرعاً درست ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ واضح فرمان عالی شان ہے کہ جب مرد و عورت کسی مقام پر تنہا ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کو بہکانا اور ان کو قریب لانا اور گناہ کروانا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسی تنہائی حرام اور گناہ کبیرہ ہی ہوگی۔ بہت سی بچیاں آفیسز میں کام کرتی ہیں اور مجبوراً ان کو باس کے کمرے میں جانا ہوتا ہے، لیکن وہ کمرہ ایسا ہوتا ہے جس میں شیشے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، باہر سے اندر باہر صاف نظر آ رہا ہے، یا اسٹاف اطراف میں بہت زیادہ موجود ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فائل وغیرہ لے کر گئیں واپس آئیں۔ اب تنہائی تو یہاں بھی ہو رہی ہے، تو ہر جگہ مطلقاً اس تنہائی پر حرام یا گناہ کبیرہ کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں ایسی تنہائی کہ جس میں گناہ ہونے کا امکان ہے، آفس والے سارے جا چکے ہیں، باس کمرے میں اکیلا ہے، اب عورت جاتی ہے کمرے کے اندر، تو یہ گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے زیادہ مؤثر ماحول بن چکا ہے۔ اب اسی طریقے سے باہر کے ملکوں کا معاملہ سب کے سامنے ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور جبکہ غیر مسلم شخص ہو جس کا بلڈ سیمپل لینے گیا ہوں اور پھر عورت جائے، اور یقینی سی بات ہے جسم کو ٹچ کرنا، قریب ہونا، یہ سب کچھ وہاں کے گناہ کے امکانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا کہ وہ بلڈ سیمپل کے لیے تنہا ایسے شخص کے پاس جائے۔ ہاں وہ کسی کے ساتھ کوئی اپنا ایک اور کوئی خاتون ہو ان کے ساتھ، یا کوئی محرم وغیرہ ہو، اگر اس کو لے لے تو ٹھیک، ورنہ اس طرح اکیلے اس شخص سے اجتناب کریں۔ اچھا اب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت پتہ تو نہیں چلتا، آدمی داخل ہو گیا تب پتہ چلا گھر میں کوئی نہیں اور مرد اکیلا ہے۔ اگر ایسی خطرناک سچویشن ہے کہ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے تو پھر پہلے ہی عورت کو چاہیے کہ اس قسم کی جاب اختیار نہ کرے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ خدا نخواستہ پھر آگے گناہ کر لے انسان یا شیطان کروا دے اور پھر بعد میں انسان پچھتاتا رہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ احتیاط کی جائے۔ یہ کہتی ہیں ایک بہن نے ہمیں کال کی، یہ میسج بھیجا کہ ہمارے یہاں پر قانون ہے کہ اگر ہم سال بھر تک اداروں میں چیریٹی وغیرہ دیتے ہیں تو سال کے اینڈ میں اپنی گورنمنٹ کو ہم اگر بتا دیں کہ ہم نے اتنی اتنی چیریٹی دی ہے تو ہمیں ٹیکس میں تھوڑی سی مطلب کمی کی جاتی ہے، تو ہمیں ہمارا اپنے گورنمنٹ کے سامنے اپنے عمل کو ظاہر کرنا اور پھر جیسے زکوٰۃ وغیرہ دی ہے اس پر ٹیکس کی کمی کا فائدہ حاصل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ایک حکم یہ بھی لکھا ہے یا اس کی ایک شرط بیان کی ہے کہ انسان زکوٰۃ اس طرح ادا کرے کہ اپنے تمام دنیاوی فائدے اس سے منقطع کر لے۔ تو اب یہ ایک بظاہر دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کا بینیفٹ دنیا میں ہی حاصل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس کم کروا رہے ہیں۔ اس کو شرعی اعتبار سے ریاکاری کہتے ہیں۔ جیسے تو ریا مانے دکھانا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نیک عمل جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہو اسے دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے کرے گا تو اس میں ثواب میں کمی ہوگی۔ اب اگرچہ آپ کا ارادہ یہ نہ ہو، فرض کر لیں کہ نہیں ہم ٹیکس نہیں بچانا چاہتے، ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، لیکن سال کے آخر میں ٹیکس بچنے کا فائدہ بھی لے لیں، تو جب یہ چیز معروف ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا اور آپ عملی طور پہ کر بھی رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ نیت میں حاضر ہو تو ریا ہوگی، نہ ہو تو ریا نہیں، لہٰذا اب بینیفٹ لینا جائز۔ ہر صورت میں کوشش یہ کریں کہ وہاں کے اس طرح ٹیکس کی کمی کے بینیفٹس حاصل نہ کریں، خصوصاً زکوٰۃ وغیرہ پر۔ نفلی صدقے پر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مطلب وہ بھی نفلی صدقہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چلیں اس میں پھر بھی تھوڑی سی کوئی گنجائش نکل جائے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہ کریں۔ اور تقوی اور اچھی چیز یہی ہے کہ نفلی صدقے کے اندر بھی بالکل آپ کوئی فائدہ نہ لیں، آپ کا صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی سائل کو کچھ دیتی تو خادم کو پیچھے بھیجتی کہ جا کر سنو کہ یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ وہ خادم جاتا، اس کی دعائیں اگر سنتا تو آ کے بتاتا کہ وہ اس نے یہ دعا دی ہیں، تو آپ جواب میں اس شخص کو یہی دعا دیتی اور فرماتی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے صدقے کا بدلہ اس کی دعائیں بن جائے، لہٰذا ہم دعا کا بدلہ دعا سے دے دیتے ہیں اور صدقہ چاہتے ہیں کہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لے لیتے ہیں پھر جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کسی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے ترکے پہ 2 بہنوں اور 2 بھائیوں نے زبردستی قبضہ کر لیا، 3 بہنوں کو محروم کر دیا اور والد صاحب سے بھی زبردستی ان کا 5 لاکھ روپے لے گئے۔ اب والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کر دی کہ ان 4 بھائی بہنوں کو کچھ مت دینا، تم تینوں اپنا حصہ اس میں سے تقسیم کر لو میرے مال میں سے۔ تو اب اس کا حکم بتا دیں۔ وہ 4 بھائی بہن ملتے بھی نہیں تھے والدین سے۔
اچھا ٹھیک ہے، بس شکریہ سر. میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب یہ سوال تھا کہ ایک نمازی ہے، نماز کے لیے آئے ہیں اور امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے، تو امام صاحب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو وہ رکوع کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے امام رکوع میں، تو سجدے میں امام کیسے چلا گیا؟ نہیں، رکوع کے اندر ہے مفتی صاحب. امام رکوع میں ہے یا آئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے سر اٹھا لیا امام صاحب نے؟ جی جی سر اٹھا لیا. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک ہی کویشچن کیا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض کریمز اور لوشن ایسے ہیں کہ جس میں مردار جانوروں کی کوئی چیز، اسکن وغیرہ کے کچھ اجزاء یا اسی طریقے سے کچھ چربی وغیرہ یوز کی جاتی ہے، تو ایسی کریمز اور ایسے لوشنز لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ہم نے اس کا بارہا آپ کو جواب دیا، ایک دفعہ پھر کویشچن آ گیا تو میں نے کہا چلیں اس کو شامل کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز میں ناپاکی کی ملاوٹ کا ثبوت جب تک یقینی ذرائع سے نہ ہو، ہم کنفرم اس پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے. اب یقینی طور پہ ملاوٹ کا کیسے پتہ چلے گا؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاوٹ کو، گندگی کو ملتے ہوئے دیکھا ہو، نمبر ایک. نمبر دو، کوئی عادل شخص ہو. عادل کا مطلب نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم، جس اور ظاہر اس کا شرع کے موافق ہو، کبھی اس کی زبان سے آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو. ایسا متقی شخص یہ آ کر آپ کو بتائے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کمپنی میرے سامنے فلاں ناپاک چیز اس میں ملا رہی تھی، وہ دیکھ کر بتا رہا ہو، تو یہ بالکل یقینی ذریعہ ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ خود مطلب اس میں اسمیل وغیرہ ایسی ہو کسی نجاست کی جو شے کے اندر نظر آ رہی ہو، جیسے کپڑے پہ نجاست کوئی لگی ہے تو اسمیل آ رہی ہے آپ کو، تو یہ اسمیل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یا پھر ایک بہت بڑی جماعت ہے، کثیر جماعت، وہ چاہے کافروں کی ہو چاہے مسلمانوں کی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جیسے ایک دو آدمی چائنا میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ملی، ہم نے دیکھی، پھر اسی طرح امریکہ میں فلاں 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 جگہ بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، تو ان کا مجموعے کے اعتبار سے یہ ایک یقین حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے جماعت کفار کی ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو ان کی کثرت تعداد کی وجہ سے ایک یقین حاصل ہوتا ہے. اور ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کمپنی بعض اوقات لکھ دیتی ہے اس کے اوپر اور آپ کو کنفرم یقین ہے، یعنی وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، فرض کر لیں نیک لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ چیز ملائی ہے، وہ خود اقرار کر رہے ہوں، تو پھر یہ ذرائع ایسے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک مسلمان ہے جو فاسق فاجر ہے، داڑھی وغیرہ نہیں ہے یا جھوٹ بھی بولا اس نے، کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں ملاوٹ ملی ہے، اور اس کی بات آپ کو دل پر جمتی ہوئی محسوس ہوتی ہو، یعنی یقین کا زیادہ آپ کو امکان ہو کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا، دل پہ بات جم رہی ہے. فاسق فاجر کے جب وہ اطلاع دیتا ہے تو آپ کو اس طرح دل سے کویسچن کرنا ضروری ہوتا ہے. دل اگر گواہی دے کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا تب بھی یقین حاصل ہو سکتا ہے اور اجتناب واجب ہوتا ہے. باقی اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اطلاع ملی اور آپ کہیں کہ یہ چیز ناجائز و حرام ہے کیونکہ اس ذریعے سے ہمیں پتہ چلی. مثال کے طور پر ایک کافر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چیز ملتے ہوئے اس میں ناپاک چیز ملی ہے، اعتبار نہیں ہوگا. خود کافر کمپنی یہ لکھ دے کہ ہم نے اس چیز کے اندر یہ ناپاک چیز ملائی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے آپ یقین نہ کریں، بلکہ کافر کی بات کا اگر دل پہ جم نہیں رہی ہو تو یقین نہ کریں، جم بھی رہی ہو اس کے خلاف بھی آپ چلے جائیں تو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر کسی قسم کا غلبہ نہیں دیا. فقہا نے واضح لکھا کہ اس چیز کا استعمال اس شخص کے لیے جائز ہے. تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑ دے تو ٹھیک، نہ چھوڑے استعمال کرے جائز، اور اگر تقوی اختیار کرتے ہوئے خود استعمال کر رہا ہے تو کسی اور پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. ایسی بات ہمارے بھائی ایپس بنا دیتے ہیں، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی، یہ والا کوڈ ہو تو یہ چیز ملی ہوگی. اب اگر آپ نے اس پروڈکٹ کے اوپر وہ کوڈ دیکھ بھی لیا تب بھی اس کوڈ کی اطلاع کون دے رہا ہے؟ ایک کافر کمپنی اگر دے رہی ہے تو کافر کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تقوی اختیار کرنا تو چھوڑ سکتے ہیں، میں پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس کو استعمال کریں تو بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، چاہے کمپنی نے اس میں لکھا ہو کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے، کیونکہ شرعی لحاظ سے ہمارے لیے ان کی اطلاع دلیل نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر کے صابن، جیسے کوئی لوگ آئے انہوں نے گفٹ کر دیا صابن، بھئی نہیں استعمال کرو اس میں تو سور کی چربی ہوگی. اچھا کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. لیکن باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے.
خالی آپ کا سوچنا، آپ کا فکر کرنا یا ایک افواہ ہوتی ہے، جیسے وہ ایک نمک کے بارے میں افواہ اڑ گئی جی اس میں خراب چیز ہوتی ہے، بعض ڈرنکس کے بارے میں ہوتا ہے اس میں ناپاک یا غلط چیز ملائی جاتی ہے، اچھا ثبوت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اڑی اڑائی خبریں، اس کا شریعت بالکل اعتبار نہیں کرتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کریمز یا لوشنز میں اپنی آنکھوں سے ناپاکی ملتے ہوئے دیکھی یا کسی عادل شخص نے دیکھ کر خبر دی یا مسلمانوں کی یا کافروں کی جماعت کثیرہ جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتی ہو وہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چیز کی ملاوٹ ہوئی ہے یا نجاست کوئی ایسی ہے کہ اس کا اثر اس کریم میں ظاہر ہو رہا ہے، یا پھر ایک فاسق فاجر مسلمان نے آپ کو خبر دی کہ میں نے دیکھا ہے اور اس کی بات دل پر جمتی ہوئی محسوس ہو، تو پھر آپ قبول کر کے اس سے بچنا واجب ہوگا، ورنہ استعمال جائز اور تقوی اختیار کرتے ہوئے چھوڑیں تو یہ بھی جائز۔ لیکن تقوی اختیار کرتے ہوئے جب ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو یاد رکھیں کسی پر حرام کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے ہیں، اور جہاں پر اس طرح کی چیزوں کا استعمال عام ہو جائے اور کثیر مسلمان استعمال کر رہے ہوں تو یہ بھی آپ کو فقہی اصول میں عرض کر دوں، وہاں پہ اپنا تقوی ظاہر کرنا اور جھاڑنا کہ جی تقوی یہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے جو علماء استعمال کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی کثیر تعداد استعمال کر رہی ہے، آپ نے اپنا تقوی کا اظہار کر کے ثابت فرمائے سارے کے سارے غیر متقی ہیں، حضرت ہیں متقی۔ ایسے مقام پر تقوی کا اظہار بھی مناسب نہیں ہوتا، اپنی ذات تک محدود رکھیں، آپ کریں تقوی جتنا کرنا چاہیں، لیکن لوگوں کے اوپر فتوے جاری حرام کے نہ کریں، نہ اپنے تقوی کا اظہار اس طرح کریں کہ لوگ موازنہ کر کے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کرنے لگ جائیں اور دوسرے علماء، مشائخ اور مسلمانوں کی عزت اور ویلیو ان کی نگاہوں سے گرے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ خود نمائی کہلاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح تقوی کو ظاہر کرنا، مسلط کرنا کہ دوسرے دیکھ کے یوں سمجھے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کمتر ہیں، یہ بھی ٹھیک چیز نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ آپ کافی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی میں ابوظہبی سے بات کر رہی ہوں، مجھے نا تین کوشچن کرنی تھی، پلیز بتا دیجیے گا۔ بولیے، آپ بولیے، کوشچن پر آئیں بہن، کوشچن پر آئیں۔ ہاں جی، میرے والدہ کا فوت ہو چکی ہیں تو وہ شرعی لحاظ سے ان کا گولڈ ہے، تو 6 بہنیں، ہم لوگ 3 بھائی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا اور حکم کیا ہوگا؟ اور نا یہ والد کی ایک پراپرٹی ہے اور میری والدہ کی ان کے نا کی طرف سے جو ملی ہے، تو والدہ کی جو پراپرٹی ہے اس میں کیا بیٹیوں کا حق ہے یا خالی لڑکیوں کا ہی ہے، لڑکوں کا ہی ہے؟ یہ بتا دیجیے گا۔ جی اور ہیلو جی آپ کے آواز آ رہی ہے، بولتی جائیے بہن۔ ہاں، اور ایک نا میری بہن کے ساسو ماں ہیں، ان کے پاس گولڈ ہے، وہ نا ان کے شوہر ہی وہ زکوٰۃ بنتے ہیں ایکچولی، اور ان کے ساسو ماں کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہو میری بہن کافی خدمت گزار ہے، وہ ساری خدمت وہی کرتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو اپنا حق دے چکے ہیں، گھر میں جتنا حصہ نکلتا ہے چارہ وہ لڑکیوں کو ادا کر چکی ہیں، وہ اس کے علاوہ بھی کافی گولڈ دے چکی ہیں وہ۔ پھر ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں لڑکیوں کو ابھی لڑکوں کو کچھ نہیں دوں گی یا لڑکیوں کو ہی دوں گی اپنا گولڈ، یہ کیا کچھ صحیح ہے؟ پلیز تھوڑا اس کی وضاحت فرما دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے قربانی بھی لازم ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہ جو ہے وہ روٹ کے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس کی ڈلیوری ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تو پھر اس سے طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ اور طلاق پہلے دی تھی، پیگننسی میں طلاق ہوئی تھی یا بچی پیدا ہونے کے بعد طلاق دی تھی؟ بچی پیدا ہونے کے بعد طلاق دی۔ ٹھیک ہے، اور بولیے۔ چلیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ایک کویسچن ابھی کیا کر لیتے ہیں۔ چلیں، یہ کہتے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، شاید بیمار تھے، تو اب ان روزوں کے فدیے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب تک انسان روزوں کی قضا پر قدرت رکھتا ہو، چاہے آپ ابھی رکھتے ہیں یا پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ابھی نہ رکھیں، آپ ذرا 1 آدھ سال آپ ذرا صحت مند ہو جائیں پھر آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو جب تک موت سے پہلے روزے رکھنے کے امکانات موجود ہوں، فدیہ آپ کے روزوں کا قائم مقام نہیں بنے گا، آپ کو قضا ہی رکھنی ہوگی۔ ہاں اگر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ امید نہیں ہے اور واقعی بیماری بھی بہت زیادہ ہے، پھر آپ فوراً فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بچی ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اس کے لیے پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں آپ اپنے اطراف میں دیکھیے، ایک تو دنیاوی تعلیم بچیوں کو ضرور دینی چاہیے حفاظت کے ساتھ اچھے انداز سے، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچیوں کو 9 سال سے پہلے طہارت کے مسائل آنے چاہیے، حیض کے مسائل اس کو آنے چاہیے، اسی طرح وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اسی طرح کپڑوں کو پاک کرنا ہے، نجاستیں کون کون سی ہوتی ہیں اور کتنی مقدار میں لگ جائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، کتنی مقدار میں لگیں تو شروع ہو جائے گی لیکن نماز کے لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور کتنی مقدار میں لگے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا اچھا ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تمام احکام۔ پھر اس طرح نماز کا احکام، اگر روزے قریب آگے ہیں تو روزوں کے احکام سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری۔ اس کے علاوہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کے علاوہ عقائد اسلام، یہ 9 سال سے پہلے اس کو یہ بیسک سیکھنا لازم ہے، جس کو ہم فرض علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آپ 9 سال سے پہلے فرض علوم ان کو سکھائیں، اس کے بعد پھر اضافی چیزیں بھی، کیونکہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو فرض علوم تھوڑے سے مختصر کر کے سمجھائے جاتے ہیں، جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، ذہن میں وسعت آتی ہے تو پھر مزید ان علوم کے اندر چیزیں ایڈ کر کے ان کی ذہنی وسعت کے مطابق سمجھائی جاتی ہیں۔ اب یہ تو ہے ایک چیز، اب پلیٹ فارم کیا ہوگا؟ اپنے اطراف میں دیکھیے، اگر وہاں پہ کوئی اہل سنت کا ادارہ ہے ایسا جہاں بچیوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں پر آپ ان کو ایڈمیشن کروائیں، یا پھر آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ میرا نمبر لے لیں، مجھ سے رجوع کر لیجئے گا، میں آپ کو تھوڑا سمجھا دوں گا، آن لائن کورسز کروا لیں۔ آج کل یہ بہت آسان ہو گیا ہے، پورے ورلڈ میں جہاں کہیں آپ ہیں آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو ضرور آپ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کریں، ورنہ آپ یقین کریں، میرا بہت عرصہ ہو گیا اس فیلڈ کے اندر، کتنے لوگوں کی بچیاں حرام زندگی گزار رہی ہیں، اور نہ ماں باپ کو پتہ تھا، نہ بچی کو پتہ تھا، کیونکہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، اور ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہی ہے گھر کے اندر، اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ نکاح بہت عرصے پہلے ختم ہو چکا تھا، ان کی جہالت تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک نکاح ہوتا ہے، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ شوہر ہوتا ہے، یہ مہر ہوتا ہے، یہ گواہ ہوتے ہیں، یہ قاضی صاحب ہوتے ہیں۔ سوال ہے کس نے بتایا آپ کو؟ جس شریعت نے بتایا، دین نے بتایا، بس یہیں تک دین محدود رکھ لیے۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ کس طرح دین کیا کہتا ہے، نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کن الفاظ سے بیوی فوراً حرام ہو جاتی ہے، پھر اس سے رجوع کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہاں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اپنا مطلب اور اپنی کوئی چیز حاصل کرنی ہو، فائدے حاصل کرنے ہو تو دین زندہ باد، وراثت حاصل کرنی ہے دین زندہ باد، کسی سے قرضہ لینا ہے دین زندہ باد، کوئی دھوکہ دے کر چلا گیا تو ہم اس کی چیز لے سکتے ہیں کہ نہیں اپنی ریکوری کے لیے، دین زندہ باد۔ لیکن جب دین کے معاملے میں کچھ خرچ کرنے کی باری آئے، دین ہمیں کہہ رہا ہو کہ یہ چیز اب آپ کی نہیں رہی، آپ اس کے حقدار نہیں رہے، تو پھر ہم دین سیکھیں ہی نہیں، یا سیکھ لیں تو پھر دین کے خلاف بغاوت اختیار کریں، پھر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمیں الٹا سیدھا کیسا بھی مسئلہ بتا دے اس کے پیچھے چل پڑیں اور اصل دین کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیے، اس طرح کے کیسز ہمارے پاس ہیں، ایسے والدین میدان معاشر میں بچیں گے نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ہم نے کچھ بچی کو سکھایا نہیں اور جتنے مرضی بچی گناہ کرے ہماری کوئی گرفت نہیں ہے، بالکل ہے آپ کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، نوکر سے مالک کے گھر کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا۔ تفصیل بیان کی ہے سرکار نے، اور صحیح ترین حدیث ہے۔ اس لیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں اور بڑے آرام سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت پر، دینی تعلیم و تربیت پر توجہ کیے بغیر، انہیں فرض علوم سکھائے بغیر، ابھی جو آپ کا آرام ہے یہ کل بہت ہی بڑی مشقت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کسی کے ایگریمنٹ کریں کہ آپ ہمارا یہ مکان لے لیں اور 30 لاکھ روپے ہمیں دے دیں اور رہیں اس میں جتنا عرصے رہنا ہے، ہاں جب یہ بکے گا تو بس پھر ہم آپ بیچ دیں گے اور پھر آپ کو مکان خالی کرنا ہوگا، کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں صورت تو یہ اجارے کی ہی ہے۔ اجارے کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی کسی چیز کے نفع کا مالک سامنے والے کو بنا دیتے ہیں، نفع کا مالک، اور اس نفع کے پیسے متعین کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر رہنے کا نفع دے رہے ہیں، اپنے مکان دیا، وہ رہنے کا نفع لے رہا، اس کی قیمت آپ نے 30 لاکھ روپے لیے، لیکن بس اس میں ایک جو مسئلہ ہے کہ آپ نے مدت کا تعین نہیں کیا۔ اجارے کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ مدت کا تعین کریں، کیونکہ یہ بھی باعث نزاع بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ نے اگر 30 لاکھ لیے بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کرائے کی مد میں آپ نیت یہی کریں اور ان کو کہیں کہ یہ اتنے سال کے لیے ہے، یعنی 5 سال، 7 سال، 10 سال کے لیے،
اور اس کے بعد آپ کو مکان خالی کرنا ہوگا، یا پھر اگر آپ کو اگریمنٹ ایکسٹینڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو مزید کرایہ دینا ہوگا. یوں مدت مقرر کر لیں ورنہ آگے چل کر بہت جھگڑا ہو سکتا ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ایک مختصر سا بریک لیں گے، یہ غالباً اذان کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے فرمایا کہ کیا جھوٹ بول کے بچوں کو ٹالنا یا ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بلکہ ایک خاتون نے کہا بچوں کو کہ ادھر آ میں کچھ دوں گی. سرکار نے فرمایا کیا دو گی؟ انہوں نے کہا کھجور. سرکار نے فرمایا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا. تو ایسا بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ جھوٹ لکھا جاتا ہے. آپ کوئی اور ہیلہ اختیار کریں لیکن ایسا نہ کریں. جوتوں پر مسح نہیں ہو سکتا کیونکہ جرابوں پر نبی کریم نے جن جرابوں پر مسح فرمایا یا موزوں پر مسح فرمایا وہ بڑے گف تھے اور ٹخنے سے اوپر تک گئے ہوئے تھے اور بالکل پیر میں جمے ہوئے تھے اور ایسے تھے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو فوراً وہ پانی کھال تک نہ پہنچے. ان اوصاف کے حامل اگر آپ نے ساکس پہنے ہوئے ہیں ان پر تو مسح ہو سکتا ہے لیکن جوتے کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا کیونکہ جوتا عموماً ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. تو اس لیے آپ موٹے ساکس پہنیں کہ اگر اس پہ پانی ڈالیں فوراً کھال تک نہ پہنچے. پھر آپ باقی وضو یعنی پہلے پاؤں دھو کے یہ ساکس پہنیں. آفس چلے جائیں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی چیز نہیں پائی جانی چاہیے. اب اگر آپ جب وضو کرتے ہیں تو 3 اعضاء دھو لیں اور موزے پہ صرف مسح کر لیں. ہاں اگر آپ نے موزے اتار دیے تو یہ مسح ختم ہوگا، پھر دوبارہ پاؤں دھو کر یہ موزے پہننے ہوں گے. ایک یہ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ یہاں نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی جگہ نہیں، میں کرسی پہ پڑھ دیتا ہوں، اور تو کیا صرف فرض پڑھ دوں یا سنت نوافل بھی پڑھنی ہوگی؟ بھائی جان آپ کرسی پہ فرض بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک آپ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں. بیٹھ کے آپ کی نماز ہوگی نہیں، وہ چاہے فرض ہو واجب و نفل ہو. آپ کو لازم کوئی جگہ دیکھنی ہوگی. ان سے کہیے کہ مجھے کوئی جگہ دے دیں، ایسی مل جائے گی آپ کو جگہ وہاں باہر فٹ پاتھ پہ کہیں کونے میں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھیں. اب اگر زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم از کم فرض پڑھ لیں. سنن نوافل کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے گا، لیکن فرض کھڑے ہو کر پڑھیں. جو آپ نے کرسی پہ پڑھے وہ نہیں ہوئے انہیں آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے شوال کے روزے کی نیت کی تھی کہ رکھوں گا لیکن نہیں رکھ سکا، تو کیا اب اسی مہینے رکھنا لازم ہوگا یا بعد میں بھی رکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے رکھنے کی نیت کر لی لیکن دن میں نہیں رکھا پھر آپ نے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اس مہینے رکھیں چاہے بعد میں. کوئی اب اس مہینے رکھنا لازم ہی نہیں ہو گیا، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک لڑکی عدت میں تھی، کسی نے نکاح کا پیغام دیا، لڑکی نے قبول بھی کر لیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دوران عدت یہ قرآن کا فیصلہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ صراحتاً پیغام دینا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا عدت ختم ہونے کے بعد، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور لڑکی کا قبول کرنا بھی گناہ ہے. ہاں اشارتاً کنایتاً ہو اگر ہو، جیسے لڑکی سن رہی ہے اور کسی سے کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان اوصاف کی کوئی عورت مجھے ملے تو میں اس سے نکاح کر لوں، اور وہ اوصاف اس عورت میں ہے اور وہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہا ہے اور وہ اس پیغام کو قبول کر لے، یہ اشارتاً کنایتاً پیغام دینا ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے باوجود یہ صراحتاً پیغام دینے کے باوجود یہ نکاح کریں گے، نکاح صحیح ہوگا، لیکن یہ پیغام دینا گناہ تھا، لڑکی کا قبول کرنا گناہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب فرض کے اندر آیت سجدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا کہ نہ پڑھیں کیونکہ ساری قوم کو پھر سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز میں جب آپ آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو فوراً سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے. والد صاحب کے بارے میں جو تفصیل بیان کی ایک بہن نے کہ والد صاحب چاہتے ہیں کہ لڑکوں کو محروم کر دیں بعد میں بیٹیوں کو ملے، تو وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو دے جائیں، ورنہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ وراثت قابل قبول نہیں، بیٹے پھر حصے دار بنیں گے. یہ بس ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ باقی سوالات کے جوابات نیکسٹ پروگرام میں آپ کو دیں گے کیونکہ اب ٹائم آج کافی کم تھا. اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سیکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.